موجود بٹ صاحب کے ساتھ، اور وہ ایک واقعہ جو بہت لوگ جاننا چاہتے ہیں ریمنڈ ڈیوس کا، اس کی ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں. ایسا صاحب کیا تھا واقعہ؟ کیا آپ کے اوپر اس وقت کوئی پریشر تھا، کوئی دباؤ تھا؟ پورا واقعہ بھی بتائیں، اور کس طرح سے آپ اس کے مخالف کھڑے رہے ہیں وہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ جو واقعہ تھا بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست وکلا کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلزم میں آ کے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام کروایا ہے جو میرے لیے ایک عزت کی بات بھی ہے، اور میری فیملی کے لیے، میرے ملک کے لیے، میری برادری کے لیے، میرے کالے کوٹ کی برادری کے لیے. کہ دیکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وکیل سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے. وکیل سچ کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کرتا ہے. یہ اصل وکیل کا کام ہے کہ سچائی کو، حقائق کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کرتا ہے. آگے پھر جج کی اور کلائنٹ کی قسمت. تو ریمنڈ ڈیوس ایک ایسا شخص تھا جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق جو ہمیں ملا اس کیس میں، وہ بلیک واٹرز کا ایک کرندہ تھا اور سابقہ امریکن فوجی تھا، اور وہ دہشت گردی کے معاملات کو اور دیگر ایجنسی اور وہ جو ہوتا ہے کنسپائریسیز اس کے کاموں کا ایکسپرٹ تھا. وہ وانا میں ڈپیوٹیڈ تھا ایز پر آور نالج. تو وہ آگے وہاں سے وائلیٹ کر کے اپنا ایریا چینج کر کے لاہور، تو لاہور میں وہ اپنے مقاصد میں لگا ہوا تھا. تو جو رپورٹڈ ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ذہن میں تھا کہ چونکہ میں نے وائلیٹ کیا ہے تو لہذا وہ مینٹلی یہ تھا کہ شاید مجھے کوئی ISI کی طرف سے، خفیہ ایجنسی کی طرف سے کوئی روکنے کی یا ہٹ کرنے کی کوئی ایکسپرٹ نہ ہو. کیونکہ ہی واز ان وائلیشن آف دیٹ کانٹریکٹ، جو ان کا ایک ایجنسیوں کے اپنے وہ معاملات ہوتے ہیں. تو جس دن یہ واقعہ ہوا ہے 2012 کی بات ہے، 2011 اور 12 کی بات ہے، یہ آ رہا تھا جیل روڈ سے ٹورڈز کرتبہ چوک. تو دو نوجوان تھے جو مسلح بھی تھے اور موٹر سائیکل سوار تھے. تو وہ جا رہے تھے، موسٹ پرابلی جو ہمارا ایک کلچر ہے کہ کوئی عورت گاڑی چلا رہی ہو یا گورا گاڑی تو ایسے مڑ مڑ کے دیکھیں گے. میرا یہ ویو ہے اور میرا یہ ویژن ہے کہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ گاڑی چلا رہا تھا، وہ موٹر سائیکل والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے فیملی کے کیس کو اٹینڈ کر کے، اور اپنے اصلے اپنے لائسنس ہی تھے، تو ہم اپنی حفاظت کے جو لائسنس تھے، تو وہ جا رہے تھے. تو انہوں نے اس طرح اس کو دیکھا. تو اب ہوا کیا کہ یہ الرٹ ہو گیا کہ بھئی میں تو آلریڈی اس کے ذہن میں ایک سٹوری چل رہی تھی تو کوئی میرے پہ نہ اٹیک ہو جائے. اس کو بولتے ہیں پرووکرز، کہ ایجنسیاں پرووک کرواتی ہیں بندوں سے نا، کہ یہ لڑکے آگے کوئی حرکت کریں گے تو مجھ سے کھلوا دیں گے مجھے. ہوا یہ کہ کرتبہ چوک میں پہنچا تو اس دوران یہ مینٹلی پریپیئرڈ ہوگا، اور موٹر سائیکل سوار آگے اس کے گاڑی کے آگے اشارے کے سامنے گاڑی کے آگے کھڑے ہو گئے. اب یہ تھا پورا اسیسن کلر تھا یہ. اس کو پتا تھا کہ اگر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو کوئی بندہ اس کو مارنا ہو تو سب سے آسان اینگل ہوتا ہے اس کو فرنٹ سے یا بیک سے مارے. سائڈ سے ماریں گے تو موٹائی کم ہوگی تو بس جانے کا چانس ہے. تو اب یہ فرنٹ پہ آگے، اس کا مطلب اب ان میں سے کوئی لڑکا اترے گا اور گولی مجھے مار سکتا ہے. تو اس سے وہ جو ٹائمنگ تھی نا جی، وہ اپنے کھڑے اشارے پہ، اسلحہ ان کے پاس ہے لیکن وہ اس طرح اب نہیں دیکھ رہے. پر اس نے پریمپٹ کیا کہ اب یہ کسی لمحے بھی اتر کے مجھے، یا اشارہ کھلے گا تو تب کریں گے. تو اس نے اس چیز کو پریمپٹ کر کے خود پہلے اٹیک کر دی. اس نے اندر بیٹھے ہوئے گاڑی میں، اتنا یہ باہر نشانہ باز تھا کہ آپ کو پتا ہے شیڈ ہوتا ہے گاڑی کا، وہ جو ونڈ اسکرین ہے، اس سے اندر سے بیٹھے ہوئے 9mm کے پسٹل سے اسے فائر کیا. اس نے پہلے اٹیک کیا. انہوں نے اٹیک نہیں، وہ ان کے آگے تھے. اس نے اٹیک کیا. جب اس نے اٹیک کیا تو گولیاں 3 اس نے ماری ہیں. تو دو اس کے اندر ہے کہ پچھلے والے لڑکے کے، ایک گولی اس کو کراس کر کے اگلے کو لگ گئی کیونکہ بالکل کلوز تھا. تو 9mm کی کافی پاور ہوتی ہے. تو ہوا کیا کہ وہ لڑکا تو وہی بیٹھا ہی وہاں گر گیا. وہ جو اگلا لڑکا تھا وہ اتر کے بھاگ گیا. یہ اس کے پیچھے اتر کے گاڑی سے بھاگا اور اگلے تھوڑے سے چند 12-20 فٹ کے اوپر جا کے اس کو گرا لیا اور پھر اس کے سینے میں 2 گولیاں ماری. یہاں پہ آگے میں کہتا ہوں کہ اگر تو یہ واقعی اسیسن تھے اور مارنے اس کو آئے تھے، پھر جو اگلا بھاگا تھا اس کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، اس کو مارتا. بالکل. تو میرا ٹوٹل کیس یہ تھا کہ یہ معصوم تھے، بے گناہ تھے اور اس نے زیادتی کی. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس پہ پھر میں نے سٹینڈ لیا.
اس وقت پھر یہ پولیس نے پکڑ لیا. تو اب انہوں نے پولیس نے پہلے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی موبائل سنیچر تھے دونوں لڑکے, تو انہوں نے سنیچ کرنے کی کوشش کی, حالانکہ ایسی کوئی ہوئی نہیں ہوئی. تو یہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ انٹرنیشنل معاملات ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں چھوڑنا ہی پڑ جائے, تو ہم اپنے ہی بندوں کو چوٹ گیٹ کر کے تو ان کو ختم کرو, اس کو کمپلینر بنا کے نکال دیں. وہ پھر جب پبلک میں یہ بات چلی گئی کہ بھئی اصل واقعہ تو یوں ہے, اس سے باہر نکل کے مارا اس کو, تو اس پہ آ کے پھر گورنمنٹ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکی. تو پھر وہ واقعہ اس طرح ہی ہوا کہ ان کے گھر کی طرف سے کمپلینٹ مان کے پھر اس کے اوپر دونوں کا مرڈر کیس پڑ گیا. اب جب یہ ہو گیا تو وکلا تنظیموں نے بھی بڑا یعنی سٹینڈ لیا, تو اس وقت 2-3 سیٹ آف لائرز بن گئے کہ جی ہم کریں گے کیس ان کا جو ہے نا یہ نیشنل کاز میں. تو حیرانگی کی بات ہے, چند دنوں بعد جو دوست آئے تھے وہ ایک ایک کر کے غائب ہونے شروع ہو گئے. اچھا. تو میں میری ٹیم کے ساتھ موجود تھا. جی انہوں نے مجھے کہا, میں نے پوچھا یار یہ کیا مسئلہ ہوا آپ کو؟ کہتے جی ہمیں تو فون آ رہے ہیں آپ فلاں جگہ رہتے ہیں فلاں جگہ رہتے ہیں, تو اس لیے ہم تو یہ فورڈ ہم عمران خان صاحب کے بھی پاس گئے ہیں کہ جی ہم یہ کرتے ہیں, لیکن خان صاحب نے کہا جی میں تو حکومت میں نہیں ہوں, آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا کیا؟ میں کہ یار بات سیدھی ہے, اس دن جڑے بندے مارے ہی شوڈ فیس دی میوزک, بالکل وی ول ناٹ لیٹ ہم گو, یہ کوئی بات نہیں ہے. تو ان کی فیملی کو پھر ہم نے ٹیک اوور کیا, ان سے پوچھا, ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں یہ قصاص و دیت آرڈیننس میں صلح بھی ہو سکتی ہے اور لڑائی مطلب کہ کیس بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا کہ جب ہم اپنی فیملی میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلے دن آئے تو انہوں نے کہا جی یہ صلح کب تک ہو سکتی ہے؟ میں کہا جی یہ تو سائے موت ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے تک بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وی ول گو فار دی ٹرائل. اچھا. ہم نے پھر ٹرائل شروع کیا. اب یہ بار بار کہے کہ جی میں ڈپلومیٹک ہوں, کور میں آیا ہو تو میرا ٹرائل یہاں نہیں ہو سکتا, انٹرنیشنل لا. اچھا میں نے چونکہ انگلینڈ سے ماسٹرز کیا ہوا ہے, میں نے پبلک انٹرنیشنل پڑھا ہوا ہے, میں نے پھر کورٹ کو اسسٹ کیا کہ اس کے ڈاکومنٹس چیک کریں, اس میں تو یہ ایز اے ٹیکنیشین آیا ہوا ہے, اس کو ڈپلومیٹک کور حاصل نہیں ہے. اور اس وقت کے پریزیڈنٹ آف امریکہ یہ کہتے تھے پریس کانفرنس میں بارک اوباما کہ جی ہمارے بندے کو چھوڑ دے, اس کے ڈپلومیٹک کور ہے. تو الحمدللہ ہم نے پورا سٹینڈ لیا, دنیا کی فرسٹ ورلڈ کی جو پاور ہے کہ وہ یہ کہتا تھا تو میں یہ کہتا تھا چھوٹا سا سمسول بھٹ ایڈوکیٹ کہ نہیں جی قانون کے مطابق یہ بات غلط ہے. الحمدللہ ہم نے سٹینڈ لیا. میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے جو بے گناہ مظلوم مارے گئے تھے ان کا ہم نے پورا ٹرائل ان کے دشمن سے کیا. سر امریکہ تو آپ کو یاد رکھے گا ہی, اور ریمنڈ ڈیوس تو یاد کرتا ہی ہوگا. وہ 4 سال بعد وہ کتاب لکھی ہوئی, ہاں اپنی کتاب میں بھی آپ کا ذکر کیا ہوا ہے, وہ تو یاد کرتا ہی ہوگا کہ وہاں پہ کوئی اسد منظور بٹ تھا جس نے مجھے ایسے کنٹرول کیا. تو سر آپ پی ٹی آئی کے تعاون سے آپ وکلا کی سیاست بھی کرتے ہیں, تو کیسا تجربہ ہے آپ کا؟ دیکھیے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. یہ موجودہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی یہ تکلیف ہوئی میرے الیکشن میں کہ انہوں کو عادت پڑ گئی ہے وکلا کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کی. انہوں نے وکلا کی اتحاد کو توڑا ہے پیسے کی بنا پہ, لالچ کی بنا پہ. چند وکلا کو مختلف عہدے بانٹ کے تو وکلا کی ایک اجتماعیت جو تھی نا 2007 والی, اس کو ڈیمیج کیا. اور یہ سمجھتے کہ ہر چیز پیسے سے ہو سکتی ہے, ہر چیز عہدے سے ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ میرے وکلا نے یہ ثابت کیا کہ ایسے وکلا بکنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم پورا سٹینڈ لیں گے. اور یہاں تک کہ انہوں نے میرے الیکشن میں لوگوں کو پیسے بھی آفر کی کہ آپ ان کو ووٹ مت کریں. اچھا. لاسٹلی یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے دوست میرے پاس آئے, حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ ویسے جماعت اسلامی کا ہے. اچھا. اور میں اسلامک لائر موومنٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں پورے پاکستان کا, اور اس وقت میں سیکرٹری جنرل تھا پورے پاکستان کا. ہمارا الحاق ہے حامد خان صاحب سے, پی ٹی آئی سے نہیں ہے, حامد خان صاحب سے ایڈوکیٹ پروفیشنل گروپ. تو اس اتحاد کی بنا پہ ہم پروفیشنل گروپ کی پالیٹکس میں ان کے ساتھ ہیں. جب یہ ہوا کہ انہوں نے پارٹی پالیٹکس بھی ان کر دی, وکلا کے اندر پارٹیشن بھی کروا دی, ان کے حصے بکھرے کروا دیے, اور میرے الیکشن میں انہوں نے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے میری جو ہے نا مخالفت شروع کر دی. تو دیر واز نو ادر چوائس لیفٹ ود می کہ مجھے پھر جو ظلم یہ کر رہے تھے اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈر پہ, میں نے پھر سٹینڈ لیا. اور میں آج بھی سٹینڈ لیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ
کس طرح کسی بچے کو جو پیدا ہو اس کی ماں نے اس کا نام عمران خان نیازی رکھا ہے اور آپ بانی پی ٹی اے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ خوف زدہ ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا نام لیا جائے کہ لوگ اسے بغاوت کریں گے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بھی اتنا اچھے کام کریں، آپ ڈیموکریسی کو ڈیموکریٹک طریقے سے چلنے دیں۔ عمران خان اگر غلط ہے تو ثابت ہو جائے گا، اس کو آنے دیں میدان میں۔ آپ نے ایک فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ کیا ہے ایک پاکستان میں پیدا ہونے والے ایک شخص کا، اس کا نام ہے عمران خان۔ اسی دوران انہوں نے عمران ریاض کو بھی اغوا کیا، اور میری جو وننگ سپیچ تھی میں نے اس میں یہ سٹینڈ لیا تھا کہ چاہے کوئی عمران خان ہو یا عمران ریاض ہو، ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے، اور پورا سال ہم نے اس پہ سٹینڈ لیا اور آج بھی ہم سٹینڈ پہ قائم ہے۔ میں کوئی ذاتی محبت پی ٹی آئی سے نہیں ہے، نہ میں عمران خان کا کوئی فالوور ہوں، لیکن میں برداشت نہیں کروں گا ایز اے لائرز لیڈر کہ کسی بھی پاکستانی کے فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی بھی بندہ حکومت کے آڑ میں یا کسی بھی خوف پیدا کر کے یا کسی بھی طریقے سے وہ ذکر کرے گا، ہم اس زیادتی کا جو ہے نا وہ